نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. ایک عمل بیان کیا. ہم میں سے ہر شخص مسجد آتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, سفر میں ہوں تب بھی. سفر میں تو میرے رب نے رخصتیں دے دی ہیں, نماز کا فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک عمل. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے ایک نسخہ, ایک طریقہ, ایک راستہ, آسان ترین راستہ بیان کیا ہے. من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ, جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے, فرائض کے علاوہ جو اللہ نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں, 5 نمازیں فرض کی ہیں, ان 5 نماز فرائض کے علاوہ جو بندہ 12 رکعات سنن رواتبہ یا سنن مؤکدہ, ان 12 سنن کی پابندی کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے جنت میں جانے سے پہلے ایک دن میں 12 رکعات پڑھنے سے اللہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تیار کرتا ہے. میں ہوں یا آپ, کوئی شخص اس سستے سودے کے بدلے جنت کے اس محل عالیشان بلڈنگ, اس مکان کو چھوڑ دیتا ہے, تو یقین جانیے اس کا سودا بہت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے. 12 رکعات پڑھنے کے بدلے میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ اعلان کروا دیا ہے, کہلوا دیا ہے. وہ زبان ان ہوا الا وحی یوحا, وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں کرتے, آپ تکلم نہیں فرماتے. جب بولتے ہیں رب کے حکم سے بولتے ہیں, جب کلام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کلام کرتے ہیں. رب کہے تو بولے, رب نہ کہے تو دین کے معاملے مسئلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر رکھا ہے. ضروری بات یہ ہے, اس فرمان نبوی کے پیچھے میرے رب کی ہدایت ہے. محمد کریم لوگوں کو بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم, جو 12 رکعات پڑھ کے آئے گا میں رب اس کو جنت میں ایک محل تیار کر کے. یہ انڈیپینڈنٹ عمل ہے, آزاد کوئی بھی کر سکتا ہے, مرد ہو یا عورت, بزرگ ہو یا نوجوان, کسی عمر کا بندہ انسان اس عمل کو کر سکتا ہے. آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایک خواتین کو خطبہ دیا, عورتوں کے اجتماع سے نبی رحمت علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان عورتوں کے اجتماع کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا صلت خمسہا صامت شہرہا حافظت فرجہا اطاعت بعلہا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس عورت نے یہ 4 کام کر لیے مولا کریم اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. کون سے کام؟ اذا صلت خمسہا, گھر میں رہتی ہے, 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے. بس صامت شہرہا, رمضان آیا تو رمضان کے اندر روزے رکھے. اور آپ نبی رحمت فرماتے ہیں حفظت فرجہا, اپنے عزت آبرو کی, خامد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے, اپنے مقام اور اپنے منصب اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے. حفظت فرجہا اطاعت بعلہا, خامد گھر پہ آتا ہے, یہ گھر سے باہر ہوتا ہے, اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے, اس کی اطاعت کرتی ہے, اس کے حکم کو مانتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 4 کام کرنے کے بدلے اللہ نے عورتوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میں نے عمل ذکر کیے جنت میں جانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین کو پڑھیں ہمیں اس بات کی بشارت ملتی ہے, یہ تو صرف جنت ہے, جنت میں جانا ہے. ایک مقام ذکر کر رہا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ذکر کیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں, جنت میں صرف جنت میں نہیں جانا بلکہ جنت میں اس مقام پہ جانا ہے جو مقام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا مقام ہے.
آپ علیہ السلام نے اس عمل کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہاکذا. یہ دو انگلیوں کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, بیان کر رہے تھے. اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے, ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے تھے, لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی ضروریات کا خیال رکھنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا شخص کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی جنت میں, صرف جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں محمد کریم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں قریب ہیں, اللہ اس کو میں محمد کے اتنا قریب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کے خادم, آپ کے صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے, اٹھتے بیٹھتے, آپ کی ضروریات کا خیال کرتے, اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں موسٹ ٹائم رکھتے, یہ وقف کیے رکھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی رہے, آپ کا پڑوس ملا رہے, آپ کی خدمت کا شرف مجھے ملا رہے. قریب قریب رہتے, نبی علیہ السلام کے بستر اٹھانا, بستر آپ کے لیے کھانا رکھنا, برتن اٹھانا, آپ کو وضو کروانا, مسجد تک لے کے جانا, مسجد سے واپس لے کے آنا, یوں ہی خدمت میں لگے رہتے. ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے ساتھی, اے دوست, آج تم نے میری خدمت کر کے دل خوش کر دیا ہے. رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے. آپ علیہ السلام بیدار ہوئے, یہ پانی کا برتن اٹھائے, پہلے کھڑا ہے, ریڈی ہے, الرٹ ہے, تیار کھڑا ہے. کہتا یا رسول اللہ, آپ کی محبت کے لیے بیدار ہوں, مجھے آپ پہ انتظار تھا, کا مرافقت فی الجنہ. آج جیسے آپ کی رفاقت دنیا میں, آپ کی چاکری دنیا میں نصیب ہے, جنت میں بھی یہی مقام مل جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. میرے صحابی اس ربیہ بن کعب کو الاسلمی کو رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہی ایک نصیحت کی, ربیہ فرائض پڑھنے کے بعد نفل کے کثرت سے سجدے کیا کرو, نوافل پڑھا کرو, اللہ کریم جنت میں میں محمد کریم کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں. اور یہ عمل آپ کہ اس صحابی کے لیے خاص نہیں, امت کا کوئی فرد بھی فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کو پڑھ کے یہ فضیلت اور یہ مقام حاصل کر سکتا ہے. ہمارے یہاں سنن کی سنن رواتبہ 12 رکھتے جو ہیں, ان کی کوتاہی پائی جاتی ہے. علماء, عوام, خواص, ہر طبقے کے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے, ظاہری سی بات ہے, جو نوافل پڑھے گا وہ فرائض تو بھی اولا پڑھے گا, اور جو نوافل نہیں پڑھے گا وہ فرائض کہاں سے پڑھے گا. اس لیے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ چھوٹے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جنت میں محل کی بشارت دی ہے. اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنائے.